بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اصل گفتگو ہمارے جو مہمان معظم ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں ان مہمانان کرام کی گفتگو ہوگی۔ میں اس بستی کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں اور اللہ نے توفیق دی، اس سے پہلے بھی آنا ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ آنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جو تعلق ہے حضرت والد صاحب کے حوالے سے اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس حوالے سے جو ربط ہے وہ انشاءاللہ باقی رکھنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ اصل گفتگو مہمان معظم کی ہوگی، بس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی حدیث پاک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، تو رب کریم اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کا خاتمہ نہیں کرتا یا اس کو نیست و نابود نہیں کرتا۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین کے اندر ٹھہراؤ دے دیتا، ان کو بقا دے دیتا، محنتیں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات طاری ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے درمیان سے وہ اپنی جان آفری کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کی زبانوں پر اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا ہوتا، وہ اپنے آپ کی لوگوں کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہوتی، اپنا وقت لگایا ہوا ہوتا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کا نظام ہے۔ یہ جو بھی لوگوں کو نفع پہنچائے گا اور جو بھی لوگوں کے لیے قربانی دے گا، اور وہ نفع پہنچانا کسی بھی حوالے سے ہو، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، یہ مذہب اسلام کا خاصہ، جو بھی لوگوں کو نفع پہنچائے گا، انسانوں کو، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن، مسلم ہو یا غیر مسلم، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے قرآن کا یہ اصول اور اللہ کا یہ نظام ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا ثابت کرے گا، رب کریم ان کو بقا دے، لوگوں کی زبانوں پر ان کے چرچے ہوں۔ اور جو آیت حدیث پاک تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سب سے بہتر انسان بنانے کا، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا والوں کی نظروں میں بھی اپنے آپ کو سب سے اچھا انسان بنانے کا قیمتی نسخہ دو لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسرے ساتھی کو نفع پہنچائے۔ یہاں بھی قرآن کی ترجمانی کی ہے آپ علیہ السلام کی زبانی۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ینفع الناس، ینفع المومن، ینفع المسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، عموم کیا گیا ینفع الناس، کوئی بھی ہو۔ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر بھی خیر الناس کہا گیا،
کوئی بھی ہو، من ينفع الناس، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی ہو، بلا تفریق ہر ایک کو اپنی ذات سے نفع پہنچانا چاہیے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ اور سیرت کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کے لیے مفید بنائیں، ہم اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دیں۔ جب ہم دوسرے کے لیے اپنے آپ کو نافع بنا دیں گے، دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مفید بنائیں گے، اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو رب کریم ہمیں دنیا کے بہتر انسانوں میں ہمارا شمار فرمائے گا اور ہمیں بقا دے دے گا۔ لوگوں کی زبانوں پر ہمارے چرچے ہوں گے، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن ہمارے چرچے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، آپ غور کیجئے، آج ہم جن اکابر کی، جن پرکھوں کی اور جن بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس نسبت پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے وہ بھی اسی حدیث پاک اور اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے کا خلاصہ۔ ہم کیوں ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کی زندگیوں کے تذکرے کر رہے ہیں؟ اور ہم کیوں اپنی نئی نسل کو اپنے بڑوں کی قربانیوں سے آگاہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھی، انہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں جھیلی تھی، انہوں نے ہمارے لیے مصیبتیں اٹھائی تھی، پریشانیاں اٹھائی تھی اور اپنے آپ کو نافع بنایا تھا، اپنے آپ کو مفید بنایا تھا۔ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ کلمہ بھی اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور جو دیگر اسلام کے احکام ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مفید بنایا، آج ہماری زبانوں پر ان کے چرچے ہیں، گرچہ وہ دنیا سے جا چکے، وہ 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر ان کے چرچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نافع بنایا۔ ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے، یہاں ہمارے کتنے بڑے موجود ہیں، آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، چہروں پر جو داڑھیاں ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ان بڑوں نے جو یہاں بھی موجود ہے الحمدللہ، یہاں انہوں نے قربانیاں دی تھی ہماری، انہوں نے پریشانیاں اٹھائی تھی، انہوں نے اسی طریقے کی مسجدوں میں پڑھاتے ہوئے لوگوں کو، بچوں کو کلمہ سکھاتے ہوئے چٹنی روٹی سے بھی کام چلایا تھا، اس لیے کہ ان کے پیش نظر تنخواہ نہیں تھی، ان کے پیش نظر مال نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، مال اکٹھا کرنا مقصد نہیں تھا، ان کے پیش نظر صرف یہ تھا ہماری نئی نسل جو ہے وہ کلمے سے وابستہ ہو، ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے جڑ جائے۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ۔ تو ساتھیوں یاد رکھیے، جو قوم، جو نسل اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اور جو قوم اپنے پرکھوں سے اپنے آپ کے رابطے کو ختم کر دیتی ہے، وہ قوم فنا ہو جاتی ہے، وہ زندہ نہیں رہتی، وہ باقی نہیں رہتی، وہ ظاہری طور پر تو باقی رہتی ہے لیکن ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ ہم ہر سال یہ جو پروگرام کرتے ہیں اور یہ جو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنی نئی نسل کو مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں ہم اپنے بڑوں کی جو قربانی ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ قربانی کو یاد کر لیں، یہ مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ جمع کر کے پروگرام کر لیں، نہیں، ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں اپنے بڑوں کی قربانیوں کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی جذبہ رہے اور وہ اپنے بڑوں سے وابستہ رہے، اور بڑوں سے وابستہ رہ کر اپنے آپ میں بھی جذبہ پیدا کریں کہ دین کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، ہم بھی اگر وقت پڑے گا تو قربانی دیں گے۔ ساتھیوں بہت نازک وقت چل رہا ہے، اس وقت عالم اسلام کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت نازک ہے، اور بستیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے خطے میں بھی ایسے گاؤں، بہت ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں اب تک
مسجد کے قیام کا کوئی سلسلہ نہیں۔ ایسی بستیاں آپ کے اسی ضلع کے اندر موجود ہیں، اور جو نسل ہے وہاں جو مسلم گھرانے ہیں، بچے ہیں، جب چونکہ وہاں مسجد کا نظام نہیں ہے، مکتب کا نظام نہیں ہے، تو وہ جو نئی نسل ہے وہ کلمے سے محروم ہے۔ ساتھیوں، ہمیں اپنی نئی نسل کی فکر کرنی اور اپنی نئی نسل کے لیے اپنے آپ کو نافع بنانا، اپنے آپ کو مفید بنانا، اور اپنی ذات سے ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ نئی نسل، جس طرح ہم اپنے بڑوں کو یاد کر رہے ہیں، ہماری یہ نئی نسل انشاءاللہ ہمیں بھی یاد کرے۔ اور اگر ہم نے قربانیاں نہ دی، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ثابت نہ کیا، اپنے آپ کو مفید نہ بنایا، تو پھر ہمیں گالیوں کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور ہمارے یہاں جو نوجوان فضلہ ہیں، جو علماء ہیں، جو مسجد اور مکتب میں پڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمت سے کام لیں۔ ان مسجدوں کے اندر، مکتبوں کے اندر تنخواہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، جو یقینی طور پر ہمارے پورے خرچ کے لیے ناکافی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جو مسجد کے اندر مکاتب کا جو نظام ہوتا ہے، یہ اس کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، علماء دیوبند کی جماعت کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب اسلام سے تقریباً واقف ہوں گے۔ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا۔ جس شیخ سے وابستہ تھے غالباً حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اب ان کے دل میں یہ داعیہ کہ اب اگلے نمبر پر کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، کس کے ہاتھ پر بیعت ہوا جائے، کیونکہ اور بہت سارے اللہ والے بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن ہر وقت فکر میں رہتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ ایک دن اسی فکر میں سوئے ہوئے تھے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ایک بڑے میاں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کے ایک بڑے میاں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ بڑے میاں جو نظر آ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے حاجی صاحب نے ان کو کہیں دیکھا بھی نہیں ہے، کہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی، پہچاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حاجی صاحب بیدار ہو جاتے ہیں، خواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ فکر ہے کہ یہ بڑے میاں کون تھے، تلاش کیا جائے تو کہاں ملیں گے، کچھ تو پتہ نہیں ہے، ایڈریس کچھ نہیں ہے، کہاں جا کر کے معلوم کیا جائے۔ بس یوں ہی تگ و دو میں، فکر میں، دھن میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن اتفاق سے ایک گاؤں میں جانا ہوا، کسی دعوتی فکر کو لے کر کے ایک گاؤں میں جانا ہوا۔ گاؤں والوں سے معلوم چلا کہ ایک مولانا صاحب جو ہیں بڑے میاں، وہ مکتب میں پڑھایا کرتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں معلوم کیا کہ یہاں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا، بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں بچے پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ جب حاجی صاحب مکتب کے اندر وہاں مسجد میں داخل ہوئے تو سامنے جو بڑے میاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے، کلمہ سکھا رہے تھے، جنہیں نئی نسل کی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں۔ حاجی صاحب نے دیکھا تو فوراً وہ خواب نظر آ گیا اور سارا منظر سامنے تھا کہ یہ بڑے میاں وہی ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ہمیں بشارت سنائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب حاجی صاحب جب پہچان لیتے ہیں تو ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور بہت ادب کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اللہ والوں کی پہچان الگ ہوتی ہے۔ وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے بھی حاجی صاحب سے کہا کہ اچھا حاجی صاحب، تمہیں اپنے خواب پر اتنا اعتماد ہے؟ حاجی صاحب نے بتایا نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا خواب دیکھا ہے، یا آپ علیہ السلام نے ایسے بشارت دی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت ہو جاؤں، میں جانتا بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں بتایا۔ بس وہ بڑے میاں خود ہی سے کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب، آپ کو اپنے خواب پر اتنا اعتماد، گویا کہ آپ علیہ السلام حاج بڑے میاں کو بھی بشارت دے چکے ہیں کہ حاجی صاحب کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو،
اور مایوسی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نافع بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نافع بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ رب کریم ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔